میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کا، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما۔ مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ دو نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین۔ بے ابی ہما و امی لا تغدوہما، میرے ماں ظاہر پہ قربا، انہیں دکھ نہ دیں۔ آپ کی تو نظر غیب تک دیکھتی، آپ تو دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوگا اور حسین ساری میری نسل سمیت سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھے گا، چشم فلک میں، چشم زمین میں، سورج چاند ستاروں میں، وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو کہ سنان بن انس نفی نے اس گردن پہ چھری چلائی جس پہ میرے نبی کے کوسوں پہ نشان تھے۔ جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان تھے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا ہوا تھا۔ جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو باہر بہتر لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ تھا اور شہنشاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے۔ انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمدہ واہ محمدہ، ہائے یا محمد ہائے یا محمد۔ آج حسین کا لاشا پڑا، آج تیری اولاد قید، تیری بیٹیاں قید، بذریہ کو مقتلہ، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی پہ۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ کسی نبی کی اولاد پہ امتحان نہیں آئی، کسی نبی کی اولاد پر امتحان نہیں آیا۔ ایوب علیہ السلام کہ اللہ نے اہل و عیال کو موت دی، موت ایک طبیعی چیز ہے، پھر بعد میں اس سے دگنے دے دیے جب اللہ نے صحت عطا فرمائی۔ لیکن جو میرے نبی کی اولاد پہ دکھ گزرا اور جو مصیبت گزری، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کی روح اٹکی ہوئی تھی ان۔ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے خود گھٹی ڈالی منہ میں اور حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ حسن 10 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، ان کو گھٹی ماں نے ڈالی، آپ تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، ہوئی جنگجو لڑاکا
کہا نہیں حسین. پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ دو نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین. حسن اور حسین. کیا محبت کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میری خوبصورت ٹہنیاں ہیں. چادر لپیٹی ہوئی تھی. حضرت اسامہ آئے بات کرتے کرتے، جب جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کوئی ہے، سردیاں. آپ نے ایسے کپڑا ہٹایا، یہاں حسن کو بٹھایا تھا، یہاں حسین کو بٹھایا تھا. کہ یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، میں ان سے محبت کرتی ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کا، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے. دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما. اور آپ گلی میں جا رہے تھے اور امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو آپ نے ایسے بھاگ کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی. اب پکڑو. ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے، ابھی میرا پوتا ہے یوسف کا بیٹا 3 سال کا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا باپ بھاگتا ہے، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا تیز رفتار ہوں، میں تو پکڑائی نہیں دے رہا. پیچھے تو باپ کا لاڈ ہوتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے. یہ کچھ میرے نبی نے کیا کہ پکڑو تو ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر ہو کر گئے، پکڑو وہ ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر. یہ گلی میں تماشا ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی. پھر ایک دم ایسے پکڑا، اٹھایا اوپر اور آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، ماتھے پہ بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. جن تلواروں نے اس ہستی کا سر کاٹا وہ کیا رب کو جواب دیں گے؟ حسین منی وانا منہ، میں حسین سے، حسین منی 3 باری فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا حسین سب تم من الاسباط، حسین میرا خصوصی نواسا ہے، میرا خصوصی نواسا ہے. گھر میں تشریف لاتے، دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے، گھٹنے ٹیک کے، ہاتھ ٹیک کے پورے کمرے میں ان کو چکر لگواتے اور پھر یوں کر کے پوچھتے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ جو نبی کی پشت پہ سوار ہوں. وہ کیا میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ چلو یہ تو گھر کے اندر تھا. مسجد میں با جماعت نماز، جو ظہر یا عصر، دونوں بھائی ایک دم اندر آئے. اب سجدے میں تھے، دونوں ان کی کمر پہ چڑھ کے بیٹھ کے اور آپ نے سجدہ لمبا کر لیا. سارے حیران، یا اللہ خیر ہوئے، سجدہ لمبا کہ فوت تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے؟ عبداللہ بن مسعود پیچھے تھے تو انہوں نے سجدے سے یوں سر اٹھا کے دیکھا تو دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا ہوا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے نبی کے بغلوں سے نظر آیا، آپ سجدے میں تھے نا، تو یہاں سے آپ کو نظر آیا ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے اپنا ہاتھ ایسے کیا سجدے میں اور یہ دیکھو یوں کیا
دیکھ رہے ہو کہ نہیں کچھ نہیں کہنا. وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ بھی سجدے میں چلے گئے. جب تک دونوں بھائی بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں دی. جب وہ اترے تو آپ سجدے سے سر اٹھائے, اپنے نماز پوری کی, دونوں کو اٹھا کے گود میں لیا اور پھر کہا بے ابی ہما و امی لا تغزوہما, میرے ماں باپ پہ قربا انہیں دکھ نہ دینا. آپ کی تو نظر غیب تک دیکھتی تھی, آپ تو دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوگا اور حسین ساری میری نسل سمیت سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھے. لا تو انہیں کبھی تکلیف نہ دیں. جمعے کا خطبہ واجب ہوتا ہے, واجب فرض کے قریب ہوتا ہے. آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, سامنے دروازے پر دونوں بھائی آ گئے چلتے چلتے. چھوٹے تھے تو ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں, وہاں چھوٹا بچہ آ جاتا ہے تو میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں یہ بچے کو بدعت بانا, آسان راستہ تو یہی ہے. لیکن میرے نبی نے کیا کیا, ایک دم ممبر سے چھلنگ لگائے اور تیزی سے مجمع کو چیرا. سارے صحابہ حیران کہ یہ کیا ہوا, یہ مجمع کو کدھر جا رہے ہیں چیر کے. دروازے تک پہنچے, دونوں کو اٹھایا. امام حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے تھے سیدھے ہاتھ پر, ان کے بڑا ہونے کی وجہ سے. حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے. وہ دونوں کو لا کر ایک کو ادھر بٹھایا, ایک کو ادھر بٹھایا اور پھر دوبارہ خطبہ شروع فرمایا. یہ صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں, تاریخ نہیں پیش کر رہا ہوں, صحیح حدیثیں آپ کے سامنے پیش. ایک دن دونوں بچوں کو بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے تو اوپر سے حضرت جابر بن عبداللہ آ گئے. کہنے لگے اوئی ما اعظم المرکب, وہ سواری کتنی عظیم الشان ہے. تو آپ نے وہیں اسی حالت میں اس کو یوں دیکھ کے جواب دیا ما اعظم المرکبان, یہ سوار کتنے عظیم الشان ہیں. دونوں بھائیوں کی کشتی کروا, دونوں بھائیوں سے کشتی کر رہے ہیں, دونوں بھائیوں کی کشتی کروا رہے ہیں ایک مرتبہ. اور چونکہ حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے تو حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کو دبا رہے تھے, ذرا وہ کمزور پڑ رہے تھے. تو آپ فرما رہے تھے ای ہے یا حسین, حسین ہمت کر, حسین ہمت کر. 2-3 دفعہ کہا تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ, وہ تو ماں تھی نا, آپ ساری شاباش حسین کو ہی دے رہے ہیں, کوئی ایک تھاپڑا حسن کو بھی مار دیں. تو آپ نے فرمایا بیٹی یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے, وہ حسین کو شاباش دے رہا ہے تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. جن کے کھیل میں جبریل شریک ہو. ایک رات آپ کمرے میں داخل ہوئے تو سارے سوئے ہوئے تھے حضرت فاطمہ کے گھر. اسی میں امام حسن کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے کہا اماں پانی. حضرت فاطمہ اٹھنے لگی, کہا نہیں بیٹھی رہو, لیٹی رہو. آپ نے گلاس اٹھایا, گھڑے میں پانی کمرے کے اندر تھا. آپ گھڑے کی طرف نہیں گئے, باہر گئے. وہاں حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی, بالکل بے جان, ہڈی اور کھال کے سوا کچھ نہیں تھا, اور اس کے اندر دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا. اتنے اس کے تھن تھے کمزوری کی وجہ سے. آپ تشریف لے گئے, اس کے نیچے بیٹھے, اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ. واہ یا رسول اللہ, واہ یا رسول اللہ.
آپ نے اس وقت میں یہ گلاس تھوڑے ہوتے تھے جو آج کل ہمارے ہیں، بڑے گلاس ہوتے، آپ نے گلاس کو بھرا، بھر کے اندر تشریف لائے تو امام حسین بھی کھڑے ہو گئے، وہ ذرا پھرتیلے زیادہ تھے، وہ بھاگ کے آگے ہو گئے پہلے پینے کے لیے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو، تو حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ آپ نے کہا نہیں، میرے تو دونوں آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں، اور جس نے پہلے مانگا ہے پہلے اسے دوں گا، بعد میں دوسرے کو دوں گا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر اور کمر تک پورے اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک پورے اپنے باپ کے مشابہ۔ امام حسین علیہ السلام اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے کبھی آپ محبت میں کہتے علی حسن میرا بیٹا ہے، حسین تیرا بیٹا ہے، تو حسن سے محبت کا اظہار زیادہ تھا، تو آپ نے حضرت حسن کو پلایا، حضرت حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا، بچا ہی نہیں۔ حضرت علی سوئے رہے، ان کی آنکھ نہیں کھلی، پھر آپ نے کہا فاطمہ میں تو یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں، قیامت کے دن ہم ایک ہی جگہ پر ہیں۔ عرب میں دستور تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، عیب سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی ذمہ داروں میں ایک نسل پیچھے جب خالص تھی جہالت اور تکبر، بچوں کو نہیں اٹھاتے، یا ماں اٹھائے یا نوکرانی اٹھائے۔ اس زمانے کا عربوں کا تکبر تو آسمان تک تھا، وہ بچوں کو نہیں اٹھاتے تھے، عیب سمجھتے۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ آپ نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا، کیسے؟ عام دستور بھی ان ویتھے تو ان ویتھے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں اٹھایا ہوا، حسن کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے، حسین کو یہاں بیٹھایا ہوا، جو ویسے ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو ایک بدو کہنے کا یا رسول اللہ ایک ہی آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہاں صرف میں نہیں پیار کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا، اور جو ان سے پیار کریں گے ان سے بھی میرا اللہ پیار کرے، جو ان سے بغض رکھیں گے میرا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، کسی نبی کی اولاد کو یہ عزت نہیں ملی، میرے نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے، جنت کے سردار ہیں حسن حسین، سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ، اور علی ان سب سے افضل ہیں۔ اور آپ نے علی کا ہاتھ ایسے پکڑا اور یوں کھینچتے 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 یہاں لگا لیا، دیکھ رہے ہو، اور فرمایا یا علی اترضا ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ تو آپ رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں راضی، یا رسول اللہ میں راضی۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو بچپن میں جنت کی سرداریاں ملی ہیں، جن کو بچپن میں جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے۔ میں تو اس لیے اہل بیت محرم، میں تو میرے لیے تو سارا سال ہی محرم ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے شاید ہی میرا کوئی بیان ہو جو ان کی شان کے بغیر میں نے بیان کیا ہو۔ ایک دفعہ ایک شیعہ بھائی نے مجھے فون کیا کہ علامہ صاحب، او علامہ کہتے ہیں ہم، حضرت کا علامہ صاحب محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلسیں پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ اور خوش کرنے کا مطلب تسی ساری جان دے ہو
پھر تھبی پیسہ دی دیواں گے. تو میں کہا میرے بھائی میں پہلے ہی بڑا خوش ہوں, اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے. میں اہل بیت, میرے لیے سارا سال محرم ہوتا ہے, میں سارا سال اہل بیت کو بیان کرتا ہوں. میں تم سے لے لیا تو میں نے تو اپنا نقصان کر دیا. ان سے لوں گا جن کی میں تعریف کرتا ہوں تو وہ تو اپنی شان کا دیں گے, تم کیا دو گے چند لاکھ, اس سے اوپر کیا دے گا. تو اللہ نے مجھے پہلے ہی دیے ہوئے ہیں, میں اس وہاں سے لوں. ایک دفعہ فرزدق کو امام زین العابدین کی تعریف میں ہشام بن عبد الملک نے قید کر دی, تو حضرت زین العابدین نے 10,000 درہم ان کو بھیجے جیل میں. تو وہ رونے لگا, کہنے لگا حضرت کو میرا پیغام دو, ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے, پیسے کی, آپ کی تعریف کی ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, میں یہ پیسے نہیں واپس کرتا ہوں. تو جب وہ واپس گئے تو انہوں نے فرمایا تم جاؤ اس سے کہو کہ اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی, تمہیں اللہ بھی دے گا اور یہ حقیر ست ہدیہ ہے, یہ بھی قبول کر لو. پھر اس نے رکھ لی. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے کربلا میں میرے نبی کی اولاد کو ذبح کیا. میں نے تاریخ, اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے, میں بچپن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے والا, اور اللہ نے مجھے توفیق دی پڑھنے کی اور یاد بھی رکھنے کی. وہ یاد رکھنا تو اللہ کی خاص توفیق ہے, پڑھنا بھی اللہ کی توفیق ہے. میرے عزیزو, انسانی تاریخ میں اسلامی تاریخ آج 1447 شروع ہو چکا ہے. ہمارے نبی کو گئے ہوئے 1437 سال ہو چکی, چونکہ 11 ہجری سے سال شروع ہوا, 1 ہجری, اور 11 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. تو 11 ہجری اور 1147, اس میں سے 11 نکالو تو 1437 سال میں کتنی جنگیں, کتنی لڑائیاں, کتنے قتل و غارت. لیکن وہ بدر پوری امت کے ظالم کٹھے کریں تو عمر بن سعد اور شمر ملعون جیسے ظالم قیامت تک نہیں آنی. اور قیامت تک کے شہداء کو اکٹھا کر تو میرے نبی کے گھر کے نوجوان کی شہادتیں اس کے برابر کوئی شہید نہیں آئے. حسین تو کوئی نہیں آئے گا نا جس کے خون کا قطرہ پوری دنیا سے قیمتی ہو, اب کہاں سے لائیں گے؟ بھائیو, جن کی شہادت پر کائنات روئی, زمین و آسمان روئے, آسمان کے فرشتے روئے. آپ کا ایک بول کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں آپ کی جان بچا سکتا تھا, آل اولاد کو بچا سکتا تھا, رشتہ داروں کو بچا سکتا, سب کو بچا سکتا. نہیں, ظالم کہ ہاں میں ہاں ملانے والا بھی ظالم ہے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار فما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. ظالموں کی ہاں میں ہاں نہیں, ظالموں کی طرف تھوڑا اگر تم جھک بھی گئے تو جہنم کا شکار ہو جاؤ. الا وان روح الاسلام دائرۃ فدوروا مع الکتاب حیث دار. دارمی کی روایت ہے, آج اسلام زندہ ہے اور حرکت میں ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو چلاؤ, چلائے تو چلو, روکے تو رکو, بٹھائے تو بیٹھو, اٹھائے تو اٹھو, مانگے تو دے دو, دے تو لے لو, جان مانگے تو سر کٹوا دو, زندگی دے تو شکر ادا کرو.
اسلام تمہارا جیسے یہ کرنٹ پنکھوں کو چلا رہا ہے، اسلام تمہارا کرنٹ بن جائے. الا وان السلطان والکتاب سیفترقان فلا تفارقوا الکتاب. ایک وقت آئے گا بادشاہی الگ ہو جائے گی اور کتاب اللہ الگ ہو جائے گی. بادشاہوں کو چھوڑ دینا اور کتاب اللہ کو پکڑ لینا. کتاب اللہ کو پکڑ لینا، بادشاہی کو چھوڑ دینا. کہ آج کے سب جو حکومت کی کرسی لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں. اگلی سنو. الا انہ سیولی علیکم امراء. تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. ان خالفتموہم اضلوکم، نہیں مانو گے تو تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے. اور دوسری روایت میں آتا ہے قتلوکم، تمہیں قتل کر دیں گے. تو صحابہ نے پوچھا فما نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا. حملوا علی الاخشاب ونشروا بالمناشیر وینشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ وعظامہ. تم وہ کرنا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا. کتاب اللہ کو نہ چھوڑا، حکمرانوں کو چھوڑا، حکومت کو چھوڑا، حکومت کی دوڑ چھوڑی. تو موت کے وقت میرا یہ شعر وہ یاد رکھیں گے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. جب رب ارجعون کی صدا ہوگی، یا اللہ ایک باری دوبارہ واپس بھیج دے، تو اللہ کہے گا کلا، بکواس بند کرو. میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کے ساتھی بننا جو سولیوں پہ لٹکائے گئے، آروں سے چیر دیے گئے، ان کے جسم میں لوہے کی کنگھیاں ڈال کر ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، اور وہ انہوں نے دین حق کو نہ چھوڑا، دین کا راستہ نہ چھوڑا. فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی فرما برداری میں جان دے دینا نافرمان بن کر زندہ رہنے سے بہتر ہے. ایک بول امام حسین کا سب کچھ بچا سکتے. پیشکش ہو رہی ہے، ایک بول پر یہ بندہ سب کچھ بتا سکتا ہے، اور دین بھی بچ سکتا ہے کہ دین تو بچا ہوا ہے. جنت کی سرداری کربلا کی وجہ سے نہیں ملی، جنت کی سرداری تو ملی ہے ماں کا دودھ پیتے ہوئے. تو اب یہ کیوں اتنی بڑی گھاٹی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں؟ 73 عمر بن سعد، یزید کو جب پتہ چلا کہ آپ کوفے کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو کہتا ان کو میرے پاس لے کر آئیں. اس نے ابن زیاد کو بھیجا، کیوں نہیں قصوروار کم وقت وہ. اس نے ابن زیاد کو بھیجا کہ جاؤ حسین کو بھی روکو اور کوفے والوں پر بھی اپنی دھاک بٹھاؤ. اس سے پہلے والے گورنر کو ہٹا دیا. ابن زیاد کا باپ زیاد بھی ظالم اور انتہائی بدبخت انسان تھا، اور آگے اس کا بیٹا بھی ایسا ہی ظالم اور انتہائی بدبخت نکلا. جاتے ہی کوفے میں قتل و غارت، اہل بیت کے چاہنے والوں کو پکڑا، قید کیا، اور حر کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو راستے میں روک لو. تو حر اور امام حسین کا قافلے کا سامنا کربلا میں ہوا. تو حر نے آپ کو، حضرت مولا علی جب ہجرت کر کے کوفہ جا رہے تھے، جب کربلا سے گزرے، کہنے کہ صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ، صبراً ابا عبداللہ. زور زور سے فرمایا ابو عبداللہ صبر،
ابو عبداللہ صبر، ابو عبداللہ صبر۔ یہ امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ بن حسین۔ تو ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ وہ مٹی ہے جو میرے نبی نے مجھے دکھائی۔